عموماً ہمارے یہاں مرد حضرات ایک جملہ بولتے رہتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کا حق حاصل ہے۔ مرد کو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور بیوی کو بس وہ سناتے رہتے ہیں۔ اگر بیوی مطالبہ کر لے کہ اور شادی تم نے نہیں کرنی تو آگے سے فوراً کہا جاتا ہے نہیں، اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اور اگر کہا جائے بھی کہاں دی ہے تو فوراً آیت کریمہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا 4 بارے میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2 نکاح کرو، 3 کرو یا 4 کرو۔ اب اس آیت کریمہ کو یہاں تک پڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام نے عورت کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے کہ ایک مرد ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ 4 شادیوں کی اجازت ایک شرط کے ساتھ ہے۔ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو مرد کو 1 سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو مرد کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اسی آیت کریمہ میں ساتھ ہی فوراً ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے فواحدہ، تو پھر اس صورت میں ایک ہی نکاح کرو، ایک ہی شادی کرو، 1 سے زیادہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی جو اجازت اسلام نے دی ہے وہ اس شرط پر دی ہے کہ تم دونوں بیویوں میں یا 3 بیویاں جو بھی تمہاری ہیں ان سب میں تم عدل و انصاف کے ساتھ چلو گے، ایک ہی طرح کا کھانا ان کو دو گے، ایک ہی طرح کے کپڑے جوتے لے کر دو گے، ایک ہی جتنا خرچ ان کو دو گے، ایک ہی طرح کی سہولیات دو گے، رہائش دو گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو واجبی چیزیں ہیں ان سب کو اگر برابر انداز میں عدل و انصاف کے ساتھ لے کر شوہر چل پائے گا تو اس صورت میں شوہر کو 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر شوہر جو ہے وہ 1 سے زیادہ شادیاں کر تو لے لیکن عدل و انصاف کا پیمانہ برقرار نہ رکھ پائے، کسی ایک عورت پر زیادہ شفقتیں ہونا شروع ہو جائیں، دوسری کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، جیسے عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں تو اب دوسری بیوی کو ہی ہر وقت گھمانا پھرانا، اچھے کپڑے، اچھا لباس، ساری سہولیات دینا، اور پہلی بیچاری کو تو سمجھے کچھ نہیں جاتا۔ تو چاہے اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کی جائے، حصول اولاد کے لیے کہ پہلے بیوی سے اولاد نہیں تھی، یا بغیر اولاد کے اولاد ہونے کے بعد کسی اور وجہ سے شادی کی جائے، ہر صورت میں دونوں بیویوں میں عدل و انصاف رکھنا یہ ضروری ہے۔ جو شخص دونوں بیویوں میں عدل و انصاف نہیں رکھ سکتا اسے 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے آج کل ہر دوسرا بندہ جو دوسری شادیاں کر رہا ہوتا ہے وہ یا تو اپنی پسند کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، خواہش نفس کی وجہ سے، یا پھر اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد دونوں بیویوں میں انصاف کے ساتھ جو معاملہ نہیں کرتے جس وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی دوسری شادی کرنا چاہیں تو کم از کم پہلے غور کر لیں کہ کیا میرے لیے اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ ایسا نہ ہو کہ شادی کر بیٹھیں اور پھر الٹا ہم شریعت مطہرہ کی طرف سے گرفت میں آ جائیں کہ بھئی تمہیں تو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، تم نے کیوں شادی کر لی۔ تو اگر انصاف کر سکتے ہیں تو شادی کریں، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری شادی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، حصول اولاد کے لوگ شادی کرتے ہیں، لیکن اگر حصول اولاد کے علاوہ شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو اس میں شاید کسی حد تک عورت کی بھی کمزوری ہوتی ہے کہ عورت مرد کی خواہشات پوری نہیں کر رہی ہوتی، عورت مرد کی کیئر نہیں کر رہی ہوتی، اس کی خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، اس کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کر رہی ہوتی، جس وجہ سے شوہر کا بس کا رجحان بنتا ہے کہ وہ کہیں اور شادی کر لیتا ہے۔ جیسے عموماً ہر انسان کی فطرت ہے کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب اگر مرد کی اپنی بیوی جو ہے وہ سج سنور کر رہے گی شوہر کے لیے، اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرے تاکہ شوہر کی رغبت اس کی طرف باقی رہے۔ اب عورت جو ہے وہ باقی جہاں فنکشن میں جاتی ہے، پروگرام میں جاتی ہے، کہیں کسی دعوت میں جاتی ہے تو سج دھج کے جاتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے ساری زندگی میں سجنا نصیب ہی نہیں ہوتا، حالانکہ شوہر کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوتا ہے۔ تو جب ظاہری بات اپنی بیوی اس کے سامنے زینت اختیار کر کے نہیں آئے گی اور کوئی غیر عورت زینت اختیار کر کے آئے گی تو آٹومیٹک شوہر کا اس کی طرف میلان ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ شوہر کا ذہن بنے گا کہ یار میری بیوی تو صحیح انداز میں
زینت اختیار نہیں کرتی، رغبت ہی کم ہو جائے گی، تو پھر مجبور ہو کے مرد جو ہے وہ دوسری شادی کی طرف رغبت کرے گا۔ یا پھر اسی طرح بس اوقات عورت جو ہے وہ شوہر کی کیئر کرنے والے نے سجتی سنوری تو ہے، میک اپ بھی کرتی ہے، خوبصورت انداز میں رہتی ہے، لیکن بس اس طرح خوبصورت بن کے اس رہنے کا شوق ہے، اس کے علاوہ شوہر کی کیئر نہیں کرتی، نہ اس کے کپڑوں کا خیال، نہ جوتوں کا خیال، نہ اس کے کھانے کی فکر، تو اس وجہ سے بھی شوہر کا بس اوقات دوسری عورت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے کہ میں کوئی دوسری شادی کر لوں، کہ خالی بیوی کو شو پیس بنا کے تو نہیں رکھنا، اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بس اوقات اولاد ہونے کے باوجود دوسری شادی کی طرف جو شوہر کا رجحان ہوتا ہے وہ شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پہلی بیوی جو ہے وہ شوہر کے اچھے انداز میں کیئر نہیں کرتی، اس کا خیال نہیں رکھتی، اس کی خواہشات کا پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتی، جس وجہ سے شوہر کا دوسری شادی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ آگے شادی دوسری نہ کرے، ہمارے ساتھ ہی اچھے انداز میں زندگی گزارے، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم شوہر کی کیئر کریں، اس کا خیال رکھیں، تاکہ اس کا ذہن کسی اور طرف نہ جائے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے کم از کم غور کر لے کہ میری دوسری شادی کی وجہ سے کہیں پہلی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف میں کمی تو نہیں آ جائے گی، یا دوسری بیوی کے ساتھ عدل و انصاف میں کمی تو نہیں آ جائے گی۔ اگر عدل و انصاف میں کمی آنے کا خوف ہے تو اس صورت میں دوسری شادی نہ کرے، بلکہ پہلی شادی پر اکتفا کرے اور اچھے انداز میں اسی بیوی کے حقوق وغیرہ ادا کرے، اس کی کیئر کرے، اس کا خیال کرے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دونوں کو دنیا جہان کی برکتیں حاصل ہوں گی۔